سعادت حسن منٹو کا مضمون اگر اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ان خطوط پر ہم جتنا سوچیں گے الجھاؤ پیدا ہوتے جائیں گے، اور جیسا یورپ کے ایک بڑے مفکر نے کہا ہے، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا کے متعلق سوچ بچار کرنا بالکل لا حاصل ہے۔ یہ بات ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے کہی گئی ہے اور بالکل سچ ہے، کیونکہ عام آدمی کا کام اگر کے چکر میں پھنسنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پھنس کر وہ اپنی حرکت، اپنی توجہ کی شدت اور اپنے عمل کی قوت کو بالکل کھو دے گا۔ وہ جو کچھ کہ ہو سکتا یا ہو جانا پر سوچ بچار کرنا دماغی سٹے بازی ہے، کیونکہ اس میں بھی آدمی اسپیکولیشن کی بھول بھلائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ عام آدمی کا ایسی باتیں سوچنا بالکل بیکار ہے، لیکن فلسفی کی بات الگ ہے۔ وہ جب نامعلوم ممکنات کا کھوج لگاتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حال اور مستقبل دونوں سے متعلق ہے، عارضی اور دائمی دونوں چیزوں سے اسے واسطہ ہے۔ انسان کی متبدل اور غیر متبدل دونوں قسم کی عادات اس کے پیش نظر رہتی ہیں، چنانچہ اس کے دماغ میں ایسے سوالوں کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اگر فلاں فلاں حادثہ وقوع پذیر نہ ہوتا تو زمانے کی رفتار کیسی ہوتی، فلاں ارادے یا فیصلے میں اگر تھوڑی سی ترمیم ہوتی تو واقعات کا رخ کیسا ہوتا، اگر فلاں آدمی مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد مرتا تو زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی۔ اگر کی بے شمار ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کو ہر رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کے میدان میں ایسے کئی گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حکیم سقراط اس ماردہاڑ میں جو کہ 424 سال قبل مسیح ایتھنز کے باشندوں نے مچائی تھی قتل ہو گیا ہوتا تو افلاطون اور ارسطو کا نام کبھی سننے میں نہ آتا، یونانی فلسفے کا وجود تک نہ ہوتا، اور وہ سبق جو یورپ کی دانشگاہوں میں 2000 سال سے پڑھایا جا رہا ہے معرض وجود ہی میں نہ آتا۔ اس اگر پر اگر غور کیا جائے تو کتنی دلچسپ باتوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بیتے ہوئے زمانے کا 2000 سال لمبا تھان کھول کر اس کے تمام نقش و نگار مٹا کر نئے بیل بوٹے بنانا کم دلچسپ نہیں۔ اور اگر یہ سوچا جائے کہ اگر کلیوپترا کی ناک 1 انچ کا 8واں حصہ بڑی یا چھوٹی ہوتی تو کیا ہوتا، یہ اگر بہت مشہور ہے اور اس پر غور بھی کیا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کلیوپترا کی ناک 1 انچ کا 8واں حصہ بڑی یا چھوٹی ہوتی تو عیسائیوں کی تاریخ تمدن بالکل مختلف ہوتی۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ عورتوں کی ناک کے سائز کو اتنا اہم نہ سمجھیں اور کسی خاتون کی ناک کو قوموں کی قسمت تبدیل کرنے والی نہ مانیں، مگر اس بات پر پھر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ اگر کلیوپترا کی ناک ذرہ بھر بڑی یا چھوٹی ہوتی تو اس کی خوبصورتی میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا۔ اگر اس کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا تو وہ نہ جولیس سیزر کو اور نہ مارک اینتونی کو مسحور کر سکتی، چنانچہ رومن ہسٹری بالکل مختلف طریقے پر لکھی جاتی، چنانچہ عیسائیوں کی تاریخ تمدن بھی بالکل مختلف ہوتی، اور خدا جانے اور کیا کیا کچھ نہ ہوتا اور کیا کیا کچھ ہوتا۔ آئیے ہم چند تاریخی اگروں پر سرسری نظر ڈالیں۔ اگر سابق قیصر جرمنی ولیم دویم اور شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم ایک دوسرے سے دلی نفرت نہ رکھتے ہوتے تو سن 14 کی بڑی لڑائی معرض وجود میں ہی نہ آتی۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایڈورڈ کو قیصر ولیم کی خودبینی پسند نہ تھی۔ پہلی ملاقات ہی میں ان کے دل نفرت کے جذبے سے معمور ہو گئے جو سالہ سال تک قائم رہے۔ اس دوران میں چھوٹے چھوٹے معمولی واقعات بھی ان کو مشتعل کرتے رہے، چنانچہ کاؤنٹس آف واروک نے اس قسم کے ایک معمولی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شہنشاہ ایڈورڈ اور قیصر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے سامنے سے جنگی نامہ نگار میلٹن پرائر گزرا۔ قیصر نے پوچھا، یہ مختصر سا عجیب و غریب آدمی کون ہے؟ ایڈورڈ نے جواب دیا، مشہور و معروف جنگی نامہ نگار میلٹن پرائر۔ قیصر نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، اوہ میلٹن پرائر، وہ جرنلسٹ۔ شہنشاہ ایڈورڈ قیصر کی اس بدتمیزی سے کبیدہ خاطر ہو گئے اور اس کو ذلیل کرنے کی ٹھان لی۔ آپ اس سے مل کر یقیناً خوش ہوں گے۔ شہنشاہ ایڈورڈ نے اس انداز میں کہا گویا انہوں نے قیصر کی حقارت آمیز گفتگو کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ ایڈورڈ کا تند مزاج بھانجا کچھ کہہ سکے، انہوں نے میلٹن پرائر کو قریب آنے کا اشارہ کر دیا۔ جب وہ پاس آ گیا تو شہنشاہ نے یوں تعارف کرایا، مسٹر پرائر، قیصر نے خواہش ظاہر کی کہ میں تمہاری اس سے ملاقات کراؤں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخصی منافرت جنگ کے دیوتا کو مشتعل کرنے کا سبب بنی اور انگریزوں سے جرمنی کے حسد اور نفرت کی آگ کا ایندھن بن گئی، اور سن 14 میں جنگ عظیم شروع ہو گئی۔
اگر نیپلز میں لیڈی ہیملٹن نے نیلسن سے ملاقات نہ کی ہوتی اور وہ اس پر عاشق نہ ہو جاتا تو بہت ممکن ہے نیل کی جنگ کبھی وقوع پذیر نہ ہوتی۔ اٹلی کا ارادہ نیلسن کی مدد کرنے کا نہ تھا، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے، لیکن حسین اور جادو نظر ایما یعنی لیڈی ہیملٹن نے اپنے مدبر شوہر کے پردے میں زنجیر کو حرکت دی اور اس کے جہازوں کو سامان رسد فراہم کرنے اور مہم پر روانہ ہونے میں مدد دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس خاتون نے اپنے عاشق نیلسن کو بہت سی راز کی باتیں بھی معلوم کر کے بتلائیں۔ اگر ملکہ الزابتھ اسپین کے شہنشاہ فلپ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی اور ملکہ میری کے پروانہ موت پر دستخط نہ کرتی تو انگلستان پر آرمیڈا یعنی اسپین کا زبردست جنگی بیڑا کبھی حملہ نہ کرتا۔ سیاست کی بساط پر ملکہ انگلستان نے شاہ فرانس اور شاہ اسپین کو ایک دوسرے کے مقابلے میں احمق بنا کر یورپ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا جھگڑا کھڑا کر دیا۔ ملکہ میری جب قتل ہوئی تو فلپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میری نے اپنی وصیت میں فلپ کو تاج و تخت کا مالک قرار دیا تھا، جو اس کا سب سے زیادہ قریبی عزیز اور کیتھولک تھا۔ فلپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر انگلستان فتح ہو گیا تو یورپ میں کیتھولک مذہب کا پھر پچھلا سا اقتدار ہو جائے گا۔ بس اس نے بغیر سوچے سمجھے آرمیڈا کو انگلستان فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا، لیکن نتیجہ برعکس ہوا اور اسپین کی ساری شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ اگر شہنشاہ میکسمیلیاں ایک مغرور اور ضدی عورت سے شادی نہ کرتا تو میکسیکو خونی انقلاب سے محفوظ رہتا اور ساتھ ہی شہنشاہ کی جان بچ جاتی۔ میکسیکو کے باشندے اس بات کے خلاف تھے کہ ان کے وطن پر کوئی غیر ملکی حکمراں ہو۔ ان کی مرضی کے خلاف نپولین سوئم ان پر میکسمیلیاں کی حکومت عائد کر رہا تھا، جس سے انہوں نے یکسر انکار کر دیا۔ میکسمیلیاں نے جب دیکھا کہ معاملات دگرگوں ہو چکے ہیں تو اس نے چاہا کہ تخت سے دستبردار ہو جائے، مگر اس کی ضدی اور مغرور ملکہ بیچ میں حائل ہو گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو غیرت دلائی۔ ایسی باتیں صرف بڈھوں اور احمقوں کو زیب دیتی ہیں۔ 34 سال کے جوان شہنشاہ کے لیے یہ انتہائی ذلت اور بزدلی ہوگی اگر وہ تخت سے دستبردار ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بعجلت تمام شہنشاہ فرانس کے پاس آئی اور نپولین سوئم سے فوجی امداد کی ملتجی ہوئی، لیکن امریکہ نے نپولین کو پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، چنانچہ اس نے فوجی امداد سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر ملکہ امداد و اعانت کی فکر میں سرگرداں تھی، ادھر میکسمیلیاں اور اس کی فوج صدر واریز کے ہاتھوں شکست پر شکست کھا رہی تھی۔ ملکہ کی ضد آخر رنگ لائی اور اس کے نیک دل شوہر میکسمیلیاں کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں اسے گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ کو پھر کبھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا اور مدت تک اس پر غم کے باعث دیوانگی کی کیفیت طاری رہی۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، اگر کولمبس نے امریکہ دریافت نہ کیا ہوتا تو ظاہر ہے کسی اور نے دریافت کر لیا ہوتا، کیونکہ پرانی دنیا سے یہ نئی دنیا زیادہ دور نہیں۔ مگر ہمیں تو صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر کولمبس نے یہ دنیا دریافت نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ فورڈ کی موٹر کاریں نہ ہوتی، لیگ آف نیشنز نہ ہوتی، انگریزوں کا تمباکو سے تعارف نہ ہوتا اور نہ آئرستان میں آلوؤں کی کاشت ہوتی، چارلی چپلن جیسا مسخرہ نہ ہوتا اور یہ فلم نہ ہوتے۔ فلموں اور آلوؤں کو چھوڑیے، آپ یہ سوچئے کہ اگر راجہ دسرتھ کے رتھ کا پہیہ نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ ہر سال دسہرے کے موقع پر جو راون جلایا جاتا ہے نہ جلایا جاتا۔ تاریخی بیان ہے کہ جب راجہ دسرتھ کے رتھ کا پہیہ نکل گیا تو رانی کیکئی نے میخ کی جگہ اپنی انگلی داخل کر دی اور یوں رتھ کو بچا لیا۔ راجہ دسرتھ اپنی رانی کے اس ایثار سے بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے خوش ہو کر کہا، مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ رانی کیکئی نے اس وقت تو کچھ نہ مانگا، مگر جب رام چندر جی کو گدی پر بٹھایا جانے لگا تو اس نے اپنے خاوند کو اس کا وچن یاد دلایا اور کہا، میری یہ خواہش ہے کہ آپ رام کو 14 سال کے لیے جنگلوں میں بھیج دیں اور میرے لڑکے بھرت کو گدی پر بٹھا دیں۔ چنانچہ رام چندر جی کا بنواس ہوا اور ان کی راون سے مارکا خیز جنگ ہوئی۔ اس طرح اگر دروپدی تانامیز لہجے میں دریودھن سے یہ نہ کہتی کہ آخر تم اندھے ہی کے لڑکے ہو، تمہیں سجھائی کیسے دے گا، تو بہت ممکن ہے مہابھارت نہ لڑی جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پانڈوؤں کے حصے میں بہت خراب زمین آئی تھی، جس کو انہوں نے بڑی محنت سے صاف کیا اور کاریگری کے ایسے نمونے پیدا کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا فرش بنایا کہ تالاب معلوم ہو اور ایسا تالاب بنایا جو فرش معلوم ہو۔ پانڈوؤں نے جب کوروں کو اپنے یہاں دعوت دی تو وہ صنعت کے نادر نمونے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ دریودھن تو بوکھلا سا گیا، ایک فرش کو اس نے سمجھا کہ تالاب ہے، چنانچہ اس نے اپنا لباس اوپر اڑس لیا۔ کہتے ہیں اس موقع پر دروپدی نے یہ طعنہ زنی کی، آخر تم اندھے ہی کے لڑکے ہو، تمہیں سجھائی کیسے دے گا؟
چنانچہ یہ تانا آگے چل کر مہابھارت کا موجب ہوا۔ اگر چنگیز خان پیدا نہ ہوتا تو مغرب کی بیداری میں ایک زمانہ صرف ہوتا۔ چینیوں کو مقناطیسی سوئی کا استعمال ایک مدت سے آتا تھا، مگر نئے یورپ سے اس ایجاد کا تعارف چنگیز خان کے حملوں کی بدولت ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر قطب نما جیسی اہم ایجاد کا علم صرف چین تک ہی محدود رہتا تو کولمبس اور واسکو ڈے گاما اتنے لمبے سمندری سفر کبھی نہ کرتے۔ اگر چنگیز خان پیدا نہ ہوتا تو آج روس کی شکل ہی اور ہوتی، کیونکہ وہ منگولوں کی غلامی سے بچا رہتا۔ دشمن کے بحری بیڑے کا کھوج لگانے کے سلسلے میں جنرل نیلسن مالٹا سے مصر تک گیا۔ یہ سن 1798 کا ذکر ہے۔ 22 جون اور 28 جون کے درمیانی عرصے میں انگریزوں کا جنگلی بیڑا فرانسیسیوں کے جنگلی بیڑے کے پاس سے ہو کر گزرا، مگر ان میں سے کسی کو ایک دوسرے کی موجودگی کا علم نہ ہوا۔ بحیرہ روم کی ایک کالی رات میں دنیا کی سب سے بڑی اگر دیر تک کانپتی رہی۔ اگر طرفین کے کسی جہاز میں روشنی کی ہلکی سی شعاع نظر آ جاتی، کوئی آواز سنائی دے جاتی، کوئی فوجی موج میں آ کر گیت گا دیتا اور نیلسن کو دشمن کے بحری بیڑے کی موجودگی کا علم ہو جاتا، تو دنیا نیپولین کے نام سے بالکل نہ آشنا ہوتی۔ اس کا نام جنگی تذکروں میں ایک ایسے جرنیل کی حیثیت سے لکھا جاتا جو کافی اہلیتوں کا مالک ہو، اور بس روس پر نیپولین کا ناکام حملہ نہ ہوتا اور یوں فرانس کے 1,25,000 آدمی مارے نہ جاتے، 1,32,000 آدمی سردی اور تھکاوٹ کی بھیٹ نہ چڑھتے، اور 1,93,000 فرانسیسی روسیوں کے قیدی نہ بنتے۔ اگر اسٹیفن چائے کی کیتلی کی ٹونٹی پر چمچہ نہ رکھتا تو اسے بھاپ کی طاقت معلوم نہ ہوتی اور ریلوے انجن کبھی نہ بنتا۔ اگر درخت سے سیب نہ گرتا تو نیوٹن کشش ثقل کیسے دریافت کر سکتا؟ اگر مہاتما گاندھی نہ ہوتے تو آج اس ونوبا بھاوے کو کون جانتا؟ اگر مارکونی نہ ہوتا تو ریڈیو نہ ہوتے۔ اگر ہٹلر نہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم مارز وجود میں نہ آتی۔ اگر حضرت آدم بہشت سے نکالے نہ جاتے تو اس دنیا کے بجائے کوئی اور ہی دنیا ہوتی۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا، اور اگر خدا نہ ہوتا تو